آج مسلمان بے عزت کیوں؟ بھائیو، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور آپ کا ایمان ہے کہ مسلمان پر خدا کی رحمت ہوتی ہے، مگر ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیے، کیا خدا کی رحمت آپ پر نازل ہو رہی ہے؟ آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ تو آپ بعد میں دیکھیں گے، مگر اس دنیا میں جو آپ کا حال ہے اس پر نظر ڈالیے۔ آپ اب بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ اتنی بڑی تعداد اگر اسلام کی روح اور ایمان کی قوت رکھتی ہوتی تو آپ یوں بے بس اور بے وزن نہ ہوتے، بلکہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں حکومت سونپی ہوتی۔ آپ کا سر تو خدا کے سوا کسی کے آگے نہ جھکتا تھا، اب انسانوں کے آگے جھک رہا ہے۔ آپ کی عزت جس پر ہاتھ ڈالنے کی کوئی ہمت نہ کر سکتا تھا، آج مٹی میں مل رہی ہے۔ آپ کا ہاتھ جو ہمیشہ اونچا ہی رہتا تھا، اب وہ نیچا ہوتا ہے اور اسلام کے دشمنوں کے آگے پھیلتا ہے۔ جہالت، غریبی اور قرض داری نے ہر جگہ آپ کو ذلیل و رسوا کر رکھا ہے۔ کیا یہ خدا کی رحمت ہے؟ اگر یہ رحمت نہیں ہے بلکہ کھلا ہوا غضب اور پرکوپ ہے، تو کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان اور اس پر خدا کا غضب نازل ہو، مسلمان اور ذلیل ہو، مسلمان اور غلام ہو۔ یہ تو ایسی ناممکن بات ہے جیسے کوئی چیز سفید بھی ہو اور کالی بھی۔ جب مسلمان خدا کا محبوب اور پیر ہے تو خدا کا محبوب دنیا میں ذلیل اور بے عزت کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی پناہ، کیا آپ کو خدا ظالم ہے کہ آپ تو اس کا حق پہچانیں اور اس کی فرمانبرداری کریں اور وہ نافرمانوں کو آپ پر حاکم بنا دے اور آپ کو فرمانبرداری کے بدلے میں سزا دے؟ اگر آپ کا ایمان ہے کہ خدا ظالم نہیں ہے اور اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ خدا کی فرمانبرداری کا بدلہ ذلت سے نہیں مل سکتا، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ جو آپ کرتے ہیں اسی میں کوئی غلطی ہے۔ آپ کا نام سرکاری کاغذوں میں تو ضرور مسلمان لکھا جاتا ہے، مگر خدا کے یہاں کسی سرکار کے دفتر کی سند کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ خدا اپنا دفتر الگ رکھتا ہے، وہاں تلاش کیجیے کہ آپ کا نام فرمانبروں میں لکھا ہوا ہے یا نافرمانوں میں۔ خدا نے آپ کے پاس کتاب بھیجی تاکہ آپ اس کتاب کو پڑھ کر اپنے مالک کو پہچانیں اور اس کی فرمانبرداری کا طریقہ معلوم کریں۔ کیا آپ نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے اپنے نبی کو آپ کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپ کو مسلمان بننے کا طریقہ سکھائے۔ کیا آپ نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ خدا نے آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا، کیا آپ اس طریقے پر چلتے ہیں؟ خدا نے کھول کر بتایا کہ کون سے کام ہیں جن سے انسان دنیا اور آخرت میں بے عزت ہوتا ہے۔ کیا آپ ایسے کاموں سے بچتے ہیں؟ بتائیے، آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟
اگر آپ مانتے ہیں کہ نہ تو اپنے خدا کی کتاب اور اس کے نبی کی زندگی سے علم حاصل کیا اور نہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کی پیروی کی، تو آپ مسلمان ہوئے کب کہ آپ کو اس کا بدلہ ملے۔ جیسے آپ مسلمان ہیں ویسے ہی بدلہ آپ کو مل رہا ہے، ویسا ہی بدلہ آخرت میں دیکھ لو گے۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مسلمان اور کافر میں علم اور عمل کے سوا کوئی فرق نہیں ہے، مگر کسی آدمی کا علم اور عمل ویسا ہی ہے جیسا کسی کافر کا ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ بالکل جھوٹ کہتا ہے۔ کافر قرآن کو نہیں پڑھتا اور وہ نہیں جانتا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ یہی حال اگر مسلمان کا بھی ہو تو وہ مسلمان کیوں کہلائے؟ کافر نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے اور آپ نے خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ کیا بتایا ہے۔ اگر مسلمان بھی اسی طرح کی نا واقف ہو تو وہ مسلمان کیسے ہوا؟ کافر خدا کی مرضی پر چلنے کے بجائے اپنی مرضی پر چلتا ہے۔ مسلمان بھی اگر اسی کی طرح اپنی مرضی پر چلنے والا اور آزاد ہو، اسی کی طرح اپنے نجی خیالات اور اپنی رائے پر چلنے والا ہو، اسی کی طرح خدا سے بے پرواہ اور اپنی خواہش کا بندہ ہو، تو اسے اپنے آپ کو مسلمان خدا کا فرمانبردار کہنے کا کیا حق ہے؟ کافر حلال و حرام میں فرق نہیں کرتا اور جس کام میں اپنے نزدیک فائدہ یا لذت دیکھتا ہے اس کو اپنا